دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارغ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساکی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے غیور مسلمانوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر ہر وقت پہرا دینے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے یہ جذبے، آپ کے یہ ولولے اور یہ نعرے انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے، اور پھر قیامت کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ منظر بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اسی انداز سے دیکھنا ہے۔ پھر جب حضور تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا وانا خطیبوں میزان ستو، فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی میں اس دن رب سے لمبی بات کروں۔ اس دن حضور فرماتے ہیں میں خطیب ہوں گا، رب کے سامنے میں بات کروں، تو انشاءاللہ وہ اس وقت پھر لبیک کے نعرے کی بھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں بنتا، لبیک کے نعرے کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا۔ ہاں، قبر میں بھی جب فرشتے پوچھیں گے تو لبیک ہی جواب بنتا ہے۔ ہاں، توجہ آپ حضرات نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں، اور آپ حضرات کے کاروبار، بچوں، گھروں کے اندر جو کچھ ہوا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وہاں تو ایک چمٹی نے اگر دوسری کو کاٹا ہے دنیا میں تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، چمٹی کو بھی، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا حساب ہر بندے کو دینا ہے، دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ اور حضور کے دین کی بات کرنا، حضور کی عزت کی بات کرنا، ناموس کی بات کرنا 1400 سال میں کبھی بھی یہ جرم نہیں رہا، ہاں، نہ ہے، نہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور یہ جرم نہیں ہے، یہ تو ایمان کا اظہار ہے، اور یہ تو حضور کے ساتھ پیار ہے، اور یہ تو حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ چلتی رہتی ہیں باتیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت الحیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے، لوگ موجود ہیں، لوگ زندہ ہیں، یہ حق اور باطل کی ٹکر تو ازل سے ابد تک رہے گی۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، پھانسی گھاٹ وہاں اندر نہیں لگا ہوا، وہ جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ مشکلات تو آتی ہیں، اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ ایک ہی جگہ یہ وہ میری ایسے 8 بائی 8 کی وہ کوٹھڑی تھی، اس میں ہم 3 بندے رہتے تھے، تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا، وہاں وہی روٹی کھائی، پھر افطاری کے بعد پھر وہ تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر میں نے اپنی علیحدہ منزل پڑھتا تھا، بھائی اب میرا سنو بھائی، میں پھر قرآن سناتا تھا، پھر وہیں بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا، پھر سحری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سحری بھی کی، پھر اسی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی، پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی، پھر اسی جگہ میں سو گیا، پھر زور ہو گئی، پھر اسی جگہ زور پڑی، پھر اثر ہو گئی، پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں بیٹھا رہا، تو میرا جسم تو نہیں پگھلا۔ پھر ایک دن نہیں ہے، یہ 5 مہینے اور 22 دن ہے، تو میرا جسم تو نہیں پھٹا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تو موت کا وقت ایک مقرر ہے،
قول خالد ابن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسام اور طعنۃ برمح وہاں نموت علی فراشی حتفا فی کما یموت البعیر فلا نامت اعین الجبناء۔ جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے۔ کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا، میرا جسم اسلام کے لیے چھلنی ہو گیا، یہاں لکھا ہوا تھا۔ اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنے جو ہے وہ جگہ باندھا ہوا قلعے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے، اب میں نے ایسے مرنا ہے۔ اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، ادھر تو نظر نہ آئی، آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی۔ پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا، فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ اے میں نہیں بد دعا کی تھی، اے خالد بن ولید جرجا رومی سپہ سالار تھا نا، اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لے آ کر کھڑا کر دیا۔ ان کا سپہ سالار تھا، 6 لاکھ فوج تک تو ہے، 3.5 لاکھ تو پکی ہے، اس کا وہ سپہ سالار تھا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے سنا ہے کہ فإن الکریم لا یخادع، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا۔ تو میں نے گھوڑا تیرے گردن، دونوں گھوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی، خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا۔ کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں، ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آزاد آدمی ہیں آپ، غلام جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا، یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر، اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو؟ وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری؟ فرمایا نہیں، ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری۔ تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ؟ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالد سیف من سیوف۔ تو اور لبیک یا رسول اللہ، ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا، ہمیں صبر ہاں رہے صبر سے، ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا، تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ کیوں جی میں تو نہیں نہ کہہ رہے، فلاں اے تے خالد سیف۔ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن جزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید۔ سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے سن ماما قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد جا پتر ہن کسے ماں نے نہیں جمنا۔ انما خلقہ اللہ عزا للاسلام وللمؤمنین وذلا للکفر وشتاتت شملی۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا، اور کافروں کی ذلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا۔ یہ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے۔ تو اس واسطے یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے، فلا نامت اعین الجبناء، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی، ہو جی چھاپے پہ رہا، چھاپے پہ رہا تو کوئی جرم کیتا تو ہیرون بیچتا؟ ڈرے تو او جڑا ہیرون بیچتا، ڈرے تو او جڑا بدکاری دے اڈے کھولی پھردا، ڈرے تو او جڑا دو نمبر مال بیچدا ہے، ڈرے تو او جنے سمگلنگ کیتی، ڈرے تو او جڑا ملک دے خزانے لٹے جنا۔ تو کیڑی گل تو پوچھل کانڈ تے رکھ کے نسی پھردا؟ کی ہویا بھی تو کہا جی میں لبیک کے ساتھ ہوں، بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے، کوئی جرم؟ حضور کا نام لینا جرم ہے۔ فلا نامت اعین الجبناء، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ میں خالد بن ولید دی گل کر رہا ہوں، شالا بوز دلاں
خطر تاب و تمہارا امتحان است، یار ممکنات جسم و جان است۔ اقبال کہندا خطرے دے ویلے تو پتہ لگدا ہے جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پیا گیا۔ توجہ، بہت سارے یہ لبیک والے تو ہر وقت ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمہارا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کتنی جنگیں لڑی گئیں جی حضور کی ظاہری حیات؟ 74 جنگاں حضور دے زمانے ظاہری حیات لڑی گئیں 10 سال ہے۔ یہ تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی۔ یہ اعتراض تیرا ساڑھے تے کوئی نہیں، انہوں نے اور کام ہی کوئی نہیں۔ تو دسنا پھر اور کوئی سمجھ لے تو کام شروع کریے۔ جڑے بندے ساڑھے تے اعتراض کر دیں نا جی مولانا صاحب دا اور کام ہی، تو دس، تو میرا اج میں اتنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہے مولانا یہ چھڈ دیو تے فلانا کام شروع کر دو۔ کھل پیوڑے دی دکان کھول دئیے تھے باہر، میں اتنے بیٹھا بھائی کھل پیوڑا ویچ رہا جی اتنے، کھاد دی دکان اتنے کھول دئیے باہر، یا خراب دی دکان اتنے میں بیٹھا روزانہ کیا ہو جی یہ تو جناب منجی پیڑیاں ٹھکا لو، تو گل کرو کرنے والی۔ یہ تمہارا اعتراض اسلام پر ایسا ہے، یہ تو گل بات براہ راست صاحب کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اور بھی کوئی کم ہے، صرف پتر ان دھیاں جائیداد آن کوٹھیاں بنانیاں۔ مدینہ پاک ایک مکان نہیں بنیا تازہ، یہی تو گل ہے جب حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِقِلَّةٍ، حضور اسے بس تھوڑے جو ہوں گے ساری دنیا ساڑھے تے ٹوٹ پڑے گی۔ فرمایا نہیں بل انتم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ میں ساری دنیا تمہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی، بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی، کیا بچا تمہارے پاس؟ 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا، بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی، کدھر تھے تم اس وقت؟ بتاؤ نا اس قیامت والے دن جب سارے تسی تے میں حضور پھنس گئے، حضور شفاعت فرماؤ، حضور پیاس لگی پانی پوا دو، حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں اتنے ایک عمل بھی کوئی نہ رہا، حضور پل صراط تے گزرنا ہے، حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی؟ آج تو تم آ گئے، جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے تم؟ بات کرو کوئی کرنے والی، بات کرو کرنے، جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو، اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں، رشتہ داروں کو، اے نا مولویاں دا تا کم ہی، یا ساڈا تا کم اے یہ توجہ، یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، ایسی بیٹھ کر اپنے تبصرے کرتے ہیں نا، مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں، تم ساری ڈیوٹی لے جو پڑھے ہو تو کرنا ہے۔ خباسنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں۔ کیوں جی؟ عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہے۔ اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے جی کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتہ ہے، میں کہتا ہوں یہ لفظ دس دینا کدھر، اچانک میں پوچھنا تیرے کو ایک لفظ پوچھ دینا کدھر، ٹی وی تے مینوں بھی سدن فون تے تو بھی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا، تو کہنا مولویوں کو دین کا کیا پتہ ہے؟ مولویوں ہی کو تو پتہ ہے دین کا۔ اے بڑے مجمع دسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مجمع جو میں نے کو اٹھ کے دسے بندہ، اے علماء تو علاوہ مولانا بندہ اس لفظ کا پتہ بھی نہ ہوئے بندے نو عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن ثابت۔ عرضہ اخیرہ کا معنی ہے حضور دور فرماندے سن ہر رمضان جبریل نال قرآن مجید دا، آخری سال حضور نے 2 باری دور کیتا جبریل نال، رمضان شریف 2 باری حضور نے دور کیتا قرآن مجید دا، حضور پڑھتے سن جبریل سنتے سن، پھر جبریل پڑھتے سن پھر حضور سنتے سن، اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زید بن ثابت۔ یہ لمبی میں دوسری طرف بات لے گیا، لوگ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کوئی کرنے والی، یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، مولوی کیا کرتے ہیں کوئی سمجھ، سارا مسجد بھی جناب بند رہی، ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے ان کو چادر 4 دیواری کی جو ہے وہ بھی پامال ہوئی، بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا،
لیکن اس کے باوجود سب لبیک کہتے رہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ فی حدیث زید بن ثابت فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع وقال ان رأیت فاقرہ منا السلام۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے حضور نے یوم احد والے دن بھیجا، فرمایا سعد بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ، اگر تمہیں سعد ربیع سے کوئی ملاقات تمہاری ہو جائے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام کہنا، وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، پھر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ فَأَصَبْتُ وَفِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِي سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَرِمْيَةٍ بِسَامٍ، کہتے ہیں میں آخری سانس تھے سعد بن ربیع کے تو میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا، آخری ان کی سانس نکل رہی تھی، روح نکل رہی تھی، کہتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انظر فی الاحیاء انت فی الاموات فقال انا فی الاموات، فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ تجھے دیکھ کر آؤں کہ تو زندوں میں ہے یا شہداء میں شامل ہو گیا، فرمایا نہیں اب زندگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وانا فی الاموات، میں تو اب شہیدوں میں شامل ہونے لگا ہوں، فابلغ رسول اللہ عنی السلام، فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ، جی حضور کہنا کہ سعد بن ربیع عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبیا عن امتہ، حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے اعلیٰ جزا دی ہے نا، اس سے بھی اعلیٰ جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے۔ وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا اسی نے پوچھنا کی حال ہے تو کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدان احد میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ تو حضور کا پیغام ہے، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّ السَّلَامَ، جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَخْبَرَ خَبْرَهُ، کہنا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا، وَأَبْلِغْ رسول اللہ وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّ السَّلَامَ، ان کو کہنا کہ ان سعد بن ربیع یقول لکم، کہ سعد بن ربیع تمہیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا، تطرف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ بند کی نا پھر جھپکنا اور اس آنے کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ بھی تطرف ہے۔ فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جھپک رہی تھی اس کا بھی اللہ عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگی، اللہ اس کا بھی عذر نہیں قبول کرے۔ کہنے ثم لم یبرح ان مات، بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو یہ تو پیغام ہے جو سعد بن ربیع نے میدان احد میں 70 زخم لگے ہوئے تھے، کیوں جی؟ ما بین طعنۃ برمح وضربۃ بسیف ورمیۃ، تلواروں تیروں اور نیزوں کے 70 زخم لگے ہوئے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ بھٹی ہوتی ہے نا جس میں لوہ گرم، ایسے ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہو گئی اور پیغام دیا لا عذر لکم۔ تو حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن، تو پھر کیا جواب ہے؟ اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے۔ سیف اللہ نے دعا کی تھی شالا بوس دلاں، اقبال کہتا سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بو ذر و سلمان نہیں آیت، اقبال کہتا جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گھس گئیاں نا، ہن انہاں پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذر والا سجدہ نہیں ہو سکتا، جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گھس گئیاں، ہاں جی تو انہاں تو چاستے نہیں نہ آ سکتی، وہ تو پھر نہیں جی میرا لبیک سے نہیں تعلق، ہاں تو پھر جس دن آنا ہے جی اسرائیل نے پھر اس دن بھی کہنا کہ میرا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی، میری روح نہ کرنا، پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں، مولویوں کو اور کام ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ اجے صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن، اجے ہتھیار چکے ہوئے سن، اور ہتھیار چکن تو بعد اجے جانور گھر داخل بھی نہیں سن ہوئے تو جبریل آ گئے حضور دی بارگاہ وچ، میرے آقا نے اجے سر اقدس ادھا دھوتا سی، خندق دا گرد و غبار اجے ادھا سر دھوتا تے پانی اجے بہ رہے سی، جبریل دروازے تے آ گئے، ام المومنین فرماندیاں حضور باہر تشریف لے گئے، جبریل گھوڑے ہوتے سن تے حضور نے انہوں نے گھوڑے دے ہوتے ہاتھ رکھیا، جبریل نے گفتگو شروع کر دیتی، انہوں نے کہا حضور اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ابھی چلیے بنو قریظہ کی طرف، فرمایا جبریل کچھ میرے غلاموں نو مہلت دیو،
میں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے. تو میرے آقا دا ادھا سارا جے دھوتے اسی. حضور اندر آ کے بلال نو بلایا, فرمایا بلال اذان دو. بے وقتی اذان کا مطلب یہ تھا کہ حضور بلا رہے ہیں. صحابہ آ گئے, کسی نے ابھی وہ تلوار گھر رکھی اور نیزے ابھی لٹکائے ہوئے, تیر کمان ابھی بغل میں ہی تھے. حضور حکم, فرمایا گھر نہیں جانا, بنو قریظہ کے ساتھ جا کے جنگ کرنی ہے. توجہ, توجہ, کیوں جی کسی ایک نے بھی نہیں کیا. حضور اگے تو بھکھا مارے نے خندق پیٹ تے پتھر باندھے رکھے, تو کم از کم گھر ایک دن روٹی تے کھان دو. جو باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کو کم از کم ان کو لوگوں کو جواب تو دینا. بھائی جن محبوبوں کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, ان کی سیرت یہ ہے. ہاں کھا چھڑنا سو چھڑنا وال قسم دے بسترے ہو جناب, بریانیاں تے کھا دے ہو ماشاءاللہ جی بڑھ اے جی عاشق رسول. میں کہ عشق دسیا نہیں جانا, خود بول کے دستا ہے تھے عشق ہے. باتیں کوئی کرنے والی لوگ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں. تبصرہ تم ہمارے خلاف نہیں کرتے, تم اسلام کے خلاف کرتے ہو. یا تو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو, تم ہمیں بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں بدر بھی نہ ہو, احد بھی نہ ہو, خندق بھی نہ ہو, مریسی بھی نہ ہو, مستلق بھی نہ ہو, ذکرت بھی نہ ہو, غزوہ بنی سلیم بھی نہ ہو, فتح مکہ بھی نہ ہو, کیوں جی طائف بھی نہ ہو, تبوک بھی نہ ہو, یرموک بھی نہ ہو, قادسیہ بھی نہ ہو, اور کربلا بھی نہ ہو, صلاح الدین بھی نہ ہو جس میں, نور الدین بھی جس میں نہ ہو, محمود غزنوی بھی نہ ہو جس میں, التمش بھی نہ ہو, امام اعظم ابو حنیفہ بھی جس میں نہ ہو, احمد بن حنبل بھی نہ ہو اسلام. باتیں کرتے ہو, لوگوں کو ورغلاتے ہو, یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہو کہ جی یہ لبیک والے تو کیا کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم کیا کیا پورے ملک میں 40,000 بندہ, چلو 40,000 مبالغہ اخباروں نے کیا تو 20,000 بندہ تم نے گرفتار کیا. ایک بندے سے چھری چھوٹا سا چاقو بھی برآمد نہیں ہوا, کسی کے گھر سے کلاشن کوف نہیں نکلی. اس سے بڑا کوئی پرامن کائنات میں کوئی ہو سکتے ہیں لوگ؟ ہم سے بڑا نہ کوئی محب وطن ہے, اور ہم سے بڑا کوئی بھی اسلام کا دعوے دار جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے, جو کہتا ہے نا ہم زیادہ اسلام سمجھتے ہیں. میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں. واللہ حضرت سعد بن معاذ جا رہے تھے میدان خندق کی طرف. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حضور کے مبارک حجرہ کے قریب سے گزرے خندق کی طرف جاتے ہوئے, اور آپ نے تلوار جو ہے وہ بھی اٹھائی ہوئی تھی, تیر کمان اور نیزے سارے اٹھائے ہوئے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا بھی میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں. حضور کے گھر کے قریب سے جو گزرے مسجد نبوی شریف, تو حضرت سعد اپنے مست ہو کر, یہ بھی تمہیں نہ پھانسی لگنے لگی جی, نہ کوئی بات ہونے لگی. سعد بن معاذ جاتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے, لبس قلیلاً یدرک الحجہ حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد ٹھہر بھی جا, اتنی جلدی کیے, ٹھہر جا, اتنی جلدی کیے ہوئے. فرمایا آج موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات. جو لوگ کہتے رہے وہ موت سے ہی ڈرتے رہے نا. اور صحابہ کو بھی یہی تانا دیا تھا کہ ما قتلوا کل, ہاں جی, کہ اگر ہماری بات مانتے تو میدان احد میں شہید نہ ہوتے. کیوں گئے, ان کو کس نے کہا؟ ہم حضور کو چھوڑ کر نہیں. منافق کہنے لگے ہم چھوڑ کر نہیں آ گئے حضور کو 1.5 میل سے. شالا کدی نیند نہ آوے بوز دلن. انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. حضور کی عزت آبرو ختم نبوت پر پیرا انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہ تو ایک دن چلا ہی جانا ہے, تو کم از کم حضور کے سامنے پیش ہونے سے پہلے حضور خود فرما دیں کہ نہیں یہ اپنا ہی ہے, یہ اپنا ہی ہے, بس اتنی بات ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت سعد کی طرح موت کی طرف دیکھ کر کہے کہ آج ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا آج موت آ جائے تو فعل تعجب ہے نا جی. فرمایا اس موت کی پھر کیا ہی بات ہے, آج آ جائے.
بتاؤ 33 سالہ جوان اتنا خوبصورت گورے چٹے انہوں دے پوترے حضرت انس کول گئے تھے. حضرت انس نے ویکھ کے فرمایا او منڈیا کون ہے تو؟ حضرت واقع انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن معاذ دا پوترا. انس بن مالک رو پہ فرمایا تیرا دادا بھی ایویں لمبا چوڑا سونا سی, ایڈے سونے لمبے چوڑے خوبصورت جوان. وہ کہتے ہیں اج موت آ جائے 33 سالوں میں, اتنے 80 سال تک انہوں نے لبیک دا معنی نہیں سمجھا. کتنے دن اور جناب زندہ رہنا ہے؟ اور پھر حضور کے سامنے جا کر جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو اس کا جواب تو ہے ہی لبیک, میں حاضر حضور, میں آ گیا آپ کی. اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں اور حضور کی امت کو گمراہ کرنے کی باتیں مت کریں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آج بھی ہم موجود ہیں اور ہماری نسلیں بھی موجود ہیں. نہ ہم ملک و ملت کے غدار ہیں اور نہ ہم نے اسلام کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے. باقی حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا کیوں جی؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی غزوہ حنین کے موقع تے رات پئی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا آج؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں. فرمایا گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ. گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پہرا دو اکیلے. اور ادھر سے وہ وازن والے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے, ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے. فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ, ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے. عرض کی چلے گئے. جب حضور صبح تشریف لائے, صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے 2 سنتیں ادا کی. جب سنتیں ادا کی تو فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے کوئی جائے تو حضور اس کا تذکرہ نہ فرمائے؟ ابھی حضور نے فرض نہیں پڑھے, سنتیں پڑھنے کے بعد پوچھا, فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی. کیوں جی مولانا اتنے تے عقل تے ساریاں چیزاں مک جانیاں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ہاں ینظر الی خلال الشجر, وہ جھنڈ جو تھے نا سامنے درختوں کے, حضور دوران نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا, اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے. جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا قد جاء فارسکم, فرمایا لو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا. نماز سے پہلے بھی, دوران نماز بھی, سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے. یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں؟ لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی, نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام, میرا پہرے دار کدھر ہے. اور کسی صحابی کے بارے اس طرح ہے کہ حضور نے فرضاں تے سنتاں دے درمیان گل کیتی ہوئے, پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نو ویکھدے سن نماز وچ, لیکن نماز وچ حضور کسی نو ویکھن تلاش حضور دی مبارک چشمان تلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا. میں نہیں پڑھیا, کوئی دسے گا تو میں مان لواں گا. حضور اتنے خوش ہوندے نے اس کام ہوتے کہ حضور دی پہرا دیتا جائے, حضور دی عزت بات کیتی جائے. نماز دے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھنے کے بعد حضور فرمایا قد جاء فارسکم. صحابہ کہنے لگے اسی بھی انج ویکھیا درختاں وچ انج. اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے, سلام عرض کیتا تو حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو؟ عرض کی تھی جی نہیں قسم بخدا میں صرف وضو واسطے گھوڑے تو اترے ہاں یا نماز واسطے اترے. تو حضور نے جب یہ سنیا حضور چاہتے سن خود بیان کرے, فرمایا قد او جبتا, فرماؤ میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت کھینچ کر ایسے لے. توجہ, اگلی جو بات ہے وہ تو عقل سے بھی ماورا ہے. فلا علیک اللہ تعمل بعدہا, فرمایا آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرا عمل کافی ہے تیرے لیے. لبیک کا یہی ہے کام, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. نہ بھتے خوریاں کرنا ہے, نہ قتل و غارت کرنا ہے, نہ تشدد کرنا ہے, نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے, نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو, نہ کسی سے لڑنا ہے, نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دے,
تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے، یہ تیرا ایک عمل کافی ہے۔ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی، ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ساڑھے کو تو تھرمامیٹر کوئی نہیں، شالا پوس دلاں کدی نیند نہ آئے جی، بس اتنی بات ہے۔ یہ میں نہیں کہتا خالد سیف من سیوف اللہ جی، خالد اللہ دی تلوار ہے کہنا، خالد بن ولید وہی کیوں جی؟ جنگ یرموک والے دن آپ دی ٹوپی گر گئی، فرمایا اطلبوها، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوها، ٹوپی نے فرمایا اطلبوها، ٹوپی تلاش کرو، فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی پرانی نکلی، صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے بندے شہید کروا دیے، یہ پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے صحابہ شہید کروا دیے۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ کیا، فحلق راسہ فابتدر الناس جوانبہ، حضور نے عمرہ کیا، جب عمرہ کے بعد حضور اپنے مبارک بال اتروانے لگے تو صحابہ حضور کے سر مبارک کے جو ارد گرد بال تھے دائیں بائیں وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے، فسبقتہم الی ناصیتہ، میں جب وہ ادھر کے بال لے رہے تھے تو میں آگے ان سے بڑھ کر جب حضور کی پیشانی کے بال اترے تو میں نے مانگ لیے، حضور یہ مجھے عطا فرمائے، فجعلتها فی ھذا القلنسوۃ، فرمایا اس ٹوپی کو نہ دیکھو، اس ٹوپی کے اندر حضور کے وہ مبارک بال ہیں جو میں نے رکھے ہوئے، فلا اشد قتالا وہی معی الا رزقت النصرۃ، جس جنگ میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں، ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا۔ یہ ان کا فرمان ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے مبارک بال سر پر رکھ کے جنگ یرموک میں بھی چلے گئے، قادسیہ میں بھی چلے، کیوں جی؟ ہر جگہ چلے گئے، یہ ان کا فرمایا شالا بوز دلن کدی نیند نہ آئے۔ 1.5 مہینے بعد جنگ ہوئی حضور کی ظاہری حیات میں، کسی ایک نے پڑھیا کدھرے کہ صحابی نے کیا ہوئے حضور لڑانا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے سر، کوئی امن دی گل بھی کرو بادشاہ، ہر 1.5 مہینے تلواریں اٹھاتے پھرتے ہو، امن کی بات بھی کرو، جو امن کے درس دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھا کریں جناب آپ لوگ کم از کم حضور کی سیرت پڑھیں، اب رمضان المبارک ہے حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کے غزوات مبارک پڑھیں۔ ابھی تو فتح مکہ میری تیاری تھی، فتح مکہ، کیوں جی؟ کیڑے صحابی سن جنہیں کتی حضور نے کتی کول کھڑے کی تھے، کتی دی بچے سے جمے ہوئے سن رستے، کیڑی جی؟ جمیل بن سراقہ، کتی سوئی پئی سی نا فتح مکہ والے دن حضور لشکر نال آ رہے ہزاراں دے لشکر نال، کتی سوئی پئی سی تے جمیل بن سراقہ نو حضور نے فرمایا تھے کھڑے ہو جاؤ کتی دے بچے نو نقصان نہ ہو۔ لفظ امام نے پتہ ہے کی لکھے، جدوں لشکر آ گیا نا حضور دا تو پھر کتی اپنے انج کر کے کم کے حضور وال ویکھیا کہ حضور تسی تے محبوب ہو، اج میرے بچیاں دا کی بنے؟ حضور نے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ صحابی کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک پورا لشکر یہاں سے نہ گزرے نا تو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹ، نہ کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچوں کو تکلیف۔ یہ واقعات ہم نے سنانے تھے لوگوں نا، کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن 9 مرد اور 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ امن کے بتاؤ نا، میں بھی امن کی بات کرتا ہوں نا، میں نے بتایا نہیں اس سے بڑی امن کی کیا بات ہے کہ کتی کے بچانے کے لیے حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا، اس کے بچوں کو بچانے کے لیے۔ صحابی رسول جن کے گھوڑوں کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ کتی کے بچوں کے لیے پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے۔ بات ہے ہمیں بھی لیکن پہلے بات تو کرو نا، برپاں کی چیختی ہوئی بچیوں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہ ہو، ان کے کباب بنا کر کھائے جائیں اور تم امن کی باتیں کرتے ہو۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلے جائے اور تم امن کی بات کرتے ہو۔ یہود و نصارہ کی فوجیں زمین حجاز میں بیٹھ جائیں جا کر اور تم امن کی بات کرتے ہو۔ یمن اجڑ جائے تم امن کی بات کرتے ہو۔ ہمیں بھی امن کی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن امن اس دن ہوتا ہے جس دن فتح مکہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو جناب حتیم کعبہ میں حرم کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو ابو سفیان کے گھر آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو بات کرو کرنے والے۔ بدر میں یہ نہیں ہوا، موٹا سی نا بڑا ٹھلا امیہ حضرت بلال نو کٹن والا، وہ نسی جاوے بدر والے دن تے حضرت بلال دی نگاہ پئی، فرمایا نہ جا امیہ ہلاکا بلال، فرمایا جی آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا، نہ پڑھو۔ دین بیان کرنا ہے تو پھر دین پہلے پڑھو،
وراثت میں ملتی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. بات کرو کرنے والی. دین نہیں پڑھا تو صرف کسی گھر پیدا ہونے سے بندہ نہیں نیک ہو جاتا. ہاں جی، یا کسی کی اولاد ہونے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ جناب جی بڑے جی بڑے جی. پہلے وہ دین کی روح سمجھو. ہاں، بلال از حب، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، انچے بولا جبیس. بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کے نام پر کوئی دکانداریاں نہیں کھولی ہوئی. ہاں، تو کہتا ہے تو ہمارے سامنے آئے بتائے کہ ہم نے دین کے نام پر کس کو ٹھگایا یا پڑھا ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا اور ہے. وہ بتایا، ہمیں بتاؤ ساری باتیں. اس واسطے حضور کی امت کو دھوکہ مت دو. یہ 4 دن کی زندگی ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن، اور بڑا خطرناک دن ہو. کیوں جی؟ کتنا خطرناک دن ہے. انبیاء بھی کہ نفسی نفسی جس دن حضور فرمان، اس دن جو تینوں پیاس لگے تھے حضور فرمانا ادھر آ ذرا. حضور کا صرف یہ فرمانا ادھر آئی نا، رہنا کچھ نہیں پیچھے. کیوں جی؟ حضور فرما دین، حضور دے جلال دے سامنے فرما میری عزت دی بات سی تے توں بیٹھ کے گھراں وچ دکاناں وچ توں میڑے وچ بیٹھ کے تبصرے کردا سی میری عزت دے بارے. توں میری عزت دے بارے مفتی بڑے ہوئے سی. تینوں دعائے قنوت پڑھنی نہیں سی آندی. تو زندگی کدی پوریاں تراویاں نہیں زندگی پڑھیاں. تو پورا قرآن نہیں سن سکیا زندگی وچ، اور تو بیٹھ کے تینوں الے بے دا نہیں سی پتا. تو میری عزت دے تبصرے کردا سی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر دسو کی رہ جانا ہے جی حضور ناراض ہو گئے تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بعض جڑے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بعض آ جان، اسی انہوں نے بھلے دی گل کر رہے ہیں. بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جنگ یمامہ دا تصور کر کے نعرہ لانا ہے کہ صحابہ حضور دی ختم نبوت کے لیے کیسے جا رہے تھے، اور 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 حافظ تے قاری شہید ہو گئے، جنہیں میں 15 صحابہ بچے جڑے زخمی نہیں ہوئے. عمارہ کہہ دیا بس 15 صحابہ خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھتے سن، باقی سارے زخمانہ چور چور ہو کے خیمے پائے ہوئے سن. ہزاراں زخمی ہو گئے، 1200 شہید ہو گئے. تصور کرو تسی صرف نعرہ لانا ہے، تسی یمامہ نہیں جا رہے. حضرت سعد بن معاذ اج موت آ جائے تو اور چس کیڑی ہونی موت دی. اے تصور کر کے نعرہ لاؤ ختم نبوت دا، صحابہ دا، انہاں دے کٹن دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اینڈ کر کے نعرہ لانا ہے. اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا. توجہ، وہ ہالینڈ کا سور اور کہتا ہے میرے خلاف فتوی دینے والا کیسے رہا ہو گیا. تیرے خلاف میں فتوی تو نہیں دیتا، یہ تو 1400 سال کا فتوی ہے. ہاں آپ سمجھ گئے کیوں پریشان ہے. میرا جرم صرف یہی ہے، میری قید پر جو خوش ہوا وہ بھی وہی تھا، وہ ہالینڈ کا گستاخ. اور میں جب رہا ہوا تو پریشانی بھی اسی کو ہوئی.
پھر اس سے بڑی ہماری کوئی سعادت، اس اتنی بڑی قیامت والے دن ہماری یہ نیکی تھوڑی ہے کہ دنیا کا بدترین انسان جو حضور کے خاکوں کی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ناراض ہوتا ہے، میرے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بندے سے ناراض ہے. میں کہا اسی لیے تو میں کرتا ہوں تاکہ تینوں نہ راتی نیند آوے نہ دیہاڑی نیند آوے. جب تک حضور کی امت موجود ہے تیرے جیسے سوروں کا علاج ہوتا رہے گا. تو کیا باتیں کرتا ہے، تو خاکوں کے اعلان کرتا ہے اور پھر امت مسلمہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک حضور کے غلام موجود ہیں بس ایسے ہوتا رہے گا. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین 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 آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین 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 آیا. توجہ جن حضرات نے جس طرح بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی مدد کی یا میرے سلسلہ میں جتنی محنتیں کی، میں ان کے لیے اندر بڑی دعائیں کرتا رہا. جن کے نام یاد تھے نام لے کر دعائیں کرتا تھا، جن کے چہرے یاد تھے چہرے لے کر. جو کچھ گمنام اینٹیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پورے مینار کو اٹھایا ہوا ہے، اصل تو کمال انہوں نے اینٹوں کا ہے نا، جو خود نیچے فنا ہو کر اتنی بڑا مینار اٹھایا. کچھ ایسی گمنام اینٹیں بھی تھیں جن کا میں تصور کر کے ان کے لیے دعائیں کرتا تھا. یا اللہ انہاں تے ضرور رحم کریں، یا اللہ اس تے ضرور رحم کریں، یا رسول اللہ انہاں تے کرم کر دینا. میں بڑی دعائیں آپ کے لیے، بڑے بڑے وظیفے پڑھ کے، اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تھا. قرآن کی تلاوت تھی، دروج تسبیح میری ایک ہاتھ ہے، میں وہ تسبیح تو بڑا درود شریف پڑھا، شاید زندگی جتنا نہیں پڑھے. وہ سارا تواڈے واسطے دعاواں کرتے رہے، اور پاکستان واسطے، پاکستان دی حفاظت واسطے، پاکستان نو سونا بنان والے دی دعاواں کرتا رہا. یا اللہ انہوں ہمیشہ قائم رکھ. پاکستان میں مہنگائی مک جائے، ظلم مک جائے. کیوں جی؟ ہاں جی، پاکستان جو حضور دا دین آ جائے، جڑے پاکستان دے حفاظت وچ لوگ مصروف ہیں، یا اللہ تو انہاں دی حفاظت فرما. اے میں دعاواں کرتا رہا. اور تے اے جڑے حال لین والے انہاں واسطے میں بد دعاواں کرتا رہا. انہاں واسطے جڑے گستاخ ہیں انہاں واسطے میں بد دعا. باقی حضور دے سارے غلاماں واسطے میں دعاواں جنہاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں میں انہاں نوں معاف نال کرتا رہا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.